बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत-ए-ज़रात में हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जैसे इतने सारे रंग हैं, वैसे वो 4 रंग ही हैं, लेकिन दुनिया ने इन 4 रंगों में अब तक 6000 से ज़ायद रंग तो ICI वालों ने बना लिए, जिन्हें हम सोचते जाते हैं चीज़ों की वैरायटी निकलती जाती। इसी तौर पे इंसानों की बड़ी वैरायटी है, सवालों की बड़ी वैरायटी है, मौज़ूआत की बड़ी वैरायटी है, ख़वातीन की बड़ी वैरायटी है। ख़वातीन में से कुछ तो वो होती हैं जिनको समझदार होती हैं, पर ये ब्रीड ऐसी है जो ढूंढनी पड़ती है, कहीं किसी किस्मत वाले को मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन जो नासमझ वाली हैं वो तो काफ़ी बड़ी मिकदार में होती हैं। मर्दों में समझदार ज़्यादा होते हैं, नासमझ और अहमक या घामर काफ़ी बड़ी मिकदार में होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो एक खातून के बारे में है। शरारत एक मर्द की है, लेकिन जिस मौजूद हम बात करेंगे वो एक खातून के बारे में। ओके, ये उर्दू जो मुशायरे होते हैं अब तो ज़रा कम हो गए, पहले बहुत होते थे। तो कुछ शायर इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत मशहूर हो जाते थे, तरन्नुम से गाते थे या उनके शेर ऐसे हिट हो जाते थे। तो आमतौर पे एक एक शेर की वजह से सारी उम्र, एक एक गज़ल की वजह से नहीं, एक गज़ल का शायर और नहीं उनको पता नहीं को आती नहीं थी, लेकिन एक शेर उनकी पहचान बना रहता था। तो ऐसे एक शायर थे, उनका नाम था सागर निज़ामी। सागर वो होता है, यानी एक होता सागर, एक होता सागर। तो सागर तो शराब पीने वाला जो पैमाना है, तो सागर लहरों वाला होता है। तो जो सागर साहब थे ये काफ़ी फ्लर्टी किस्म के इंसान थे, शरारती कह लीजिए। एक मुशायरे में किसी हसीन खातून को देख के हस्ब मामूल उनका दिल ललचाता था। वैसे तो लोगों का मुहावरा है ना, दिल भरा ना, पर वो किसी और तरह की कैफियत में होता है कि आपका दिल भर आता है, रोने को दिल करता है। लेकिन इनका दिल तो उन खातून पे आ गया। अच्छा, हुआ ये कि वो उनके पास पहुंचे और उन्होंने एक टिपिकल उर्दू शायर के तौर पे कहा, ए दुश्मनी ईमाओ आगे ही, क्या तुम ये गवारा करोगी कि मेरे दिल के मुर्तश जज्बात तुम्हारे पाकीज़ा अतर बीज तनफ़ुस की आमद शुद्ध से हम महंग हो सके। अच्छा, उस बेचारी खातून को ना लफ्ज़ों की समझ आई ना अंदाज़ा बयान की, हालांकि सीधी सीधी बात थी, गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उस खातून ने उनसे कहा कि मुझे आप क्लियर बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं। तो अब निज़ामी साहब ने साफ साफ कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्या तुम मेरे बच्चों की मां बनना गवारा करोगी। उस हसीना ने चंद लम्हे सोचा और हैरत से कहा, कितने बच्चे हैं आपके। आप अंदाजा कीजिए कि उसके बाद मुस्कुराने की बारी है। आप कम फहम और अक्लमंद खातून के बारे में भी सोच सकते हैं और उस आखिरी जुमले का मज़ा और लुत्फ भी ले सकते हैं कि जो उसके जवाब में, यानी ये हम फहम की बात कर रहे थे। जो मेरे पास सवाल आया वो भी फहम से मुतालिक था। इस्लामाबाद की खातून है, एक सरकारी महकमे में जॉब करती हैं, मियाँ भी उनके इस्लामाबाद में ही है, और वो इन दिनों नाराज़ होकर अपनी माँ के घर बैठी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ की 2 बहनें, दोनों डॉक्टर हैं अपने अपने घरों में, एक भाई है वो फौज में है, वो अपने घर में, और माँ बाप जो है, बाप अब रिटायर हो गए, तो रिटायर होकर अब अपने फौजी बेटे के घर में या उनके जहाँ वो रहते हैं, इधर फौजी अफसर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, आजकल वो कोयटा हैं, तो उनका घर खाली है। याद रहे कि इनके 3 बच्चे हैं और ये तकरीबन 2 साल से अपने ससुराल से अलग रह रही है, और ससुराल वालों ने निकाल दिया था इनफैक्ट छोटे बेटे को। तब ससुर ने चाबी दे गए हैं अपने छोटे बेटे को कि तुम उस घर में रहो और वो घर तुम्हारा वक्ती तौर पे टेक केयर करने के लिए। अच्छा, उस लड़के ने इस बात को इतना बढ़ावा दिया है कि मेरे बाप ने मुझे चाबी दी है कि हम जाके वहाँ रहें, हम अपना जो वहीं जाके हमको रहना चाहिए। उस खातून ने कहा कि जी मुझे अब सिर्फ एक ज़मानत दे दें। वो घर आपका कैसे हुआ?
اس نے کہا میرے بن میں چابی دی ہے کہ سنبھالو، ہم تو اب بھائی کے ساتھ رہیں گے. تو اس نے کہا فرض کریں 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 6 ماہ بعد بیوی ناراض ہو جائے تو ابا اماں تو پھر اس گھر میں آ جائیں گے. ان سے ہماری پہلے نہیں بنی، انہوں نے ہم کو نکال دیا تھا، تو اب ہم اس گھر میں ہوں گے، ہماری اوقات کیا ہوگی. اب بیٹے کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ جتنی بھی دلیلیں خاتون دے، تو جب انہوں نے بتایا کہ جس گھر میں اب وہ رہ رہے ہیں کرائے پہ، اس کا کرایہ خاتون دے رہی ہے، اور باقی جو گروسری میاں کرتا ہے، لیکن وہ گھر کرائے پہ مرد نے لیا ہے. اس نے ظلم یہ کیا کہ خاتون اپنی اماں کے گھر کے پیچھے اس نے گھر مالک مکان کو واپس کر دیا، سامان اٹھایا اور چپ چپیتے ابا کے گھر میں سامان رکھ لیا. اب خاتون اس گھر میں جانے پہ تیار نہیں ہے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ سر پلیز میری کوئی مدد کیجئے، اس کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی جو سامنے دیوار پہ اتنی موٹی لکھی ہوئی ہے. اچھا مجھے اور تو کچھ نہیں سوجھا، بعض دفعہ شرارت کرنے کو موڈ ہوتا ہے، تو میں نے اس صاحب سے یہ کہا کہ بھائی میاں اس وقت صورت یہ ہے کہ آپ دونوں میرے پاس ہو، تو اگر ہم اس بات کو طے کر لیتے ہیں کہ خاتون آپ کے ساتھ اس گھر میں چلی جائے، اور آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ اس گھر میں جو سب سے اچھا کمرہ جس میں اے سی لگا ہوا، جو کھلا ڈولا ڈبل بیڈ والا، تو وہ کس کا ہے. اب وہ سوچ میں پڑے، کہا وہ تو میری اماں کا ہے. تو میں نے کہا وہ چونکہ گھر اب آپ کا ہے، بقول آپ کے ابا نے دے دیا، اماں نے دے دیا، تو وہ کمرہ آپ ان کو دینے کا اختیار رکھتے ہیں. اب وہ سوچ میں پڑ گئے. دعویٰ کریں تو بھی جھوٹا ہوگا، اچھا نہ دعویٰ کریں تو بھی جھوٹے ہوتے ہیں. اماں کے گھر میں، ابا کے گھر میں آپ ایک چیز نہیں ہلا سکتے، یہ ایک ریئلٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور وہاں ان کا رول، اب خالی گھر خراب ہو جائے گا تو ابا نے ان کو کیئر ٹیکر کے طور پہ رکھا ہے، وارث کے طور پہ نہیں. نہ گھر ان کے نام لگا کے کہا ہے کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن اس نادان نے اس وقتی طور پہ اس نئے رول یا اسائنمنٹ کو نہ سمجھتے ہوئے اپنا بنا بنایا ہنستا بستا گھر اپنی ضد کے ہاتھوں، یا میں سے کہتا ہوں میں کم عقلی نہیں کہہ رہا، کم فہمی کے ہاتھوں، تقریباً وہ یوں سمجھے کہ بربادی کے بالکل ایج پہ ہے. جیسے پچھلے دنوں جو بارشیں آئی تھیں نا، تو اللہ معاف کرے، جیسے وہ شروع میں پانی آتا ہے اور پتھر اور روڑے سب کچھ لے کے تیزی سے آتا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ بہا کے لے جاتا ہے. پر بہانے کو ہر بندے کا گھر نہیں لے کے جاتا. جس احمق نے پانی کے رستے پہ گھر بنایا ہوگا وہ گھر ٹوٹے گا، وہ گھر بہے گا، اس کے اندر جو کچھ موجود ہے بہ جائے گا، اس لیے تو راہ گزر ہے، پانی کی راہ گزر ہے، پانی نے تو وہیں سے گزرنا. اماں کا اور ابا کا جو گھر ہے ان کی حیات میں، اور میں اگر آپ اس کو سمجھیں، ماں باپ کا گھر صرف ماں باپ کا گھر نہیں ہوتا، ان کی بیٹیوں کا بھی گھر ہوتا ہے. ان کا مائکہ اس گھر سے جڑا ہوا ہے، بھائی سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ بڑا بھائی ہو چاہے چھوٹا بھائی ہو. سو ماں باپ زندہ ہیں تو بھی اس گھر میں بہنوں نے آنا ہے، ماں باپ حیات نہیں رہیں گے تو بھی ان بہنوں نے گھر پہ آنا ہے. تو اگر آپ اپنی بیوی کا تحفظ نہیں کر سکتے، یا اس کو عزت نہیں دلا سکتے، یا اس کے لیے کہیں آپ سٹینڈ نہیں لے سکتے، تو صرف گھر میں رہنے کے لیے تو چھت تو آپ کی پہلے سے آپ کے پاس تھی کرائے کی، اور اس گھر سے آپ کو دیس نکالا دیا گیا تھا. کچھ چیزوں کو اوور لک نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کرنے کا جو سب سے بڑا میں ایڈوانٹیج کہتا ہوں کہ جب آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ سکھ دیا کریں اچھی یادوں کا، انہیں وہ سکھ دیا کریں جس میں ان کے ماں باپ محبت کے ساتھ اولاد کو پروان چڑھا رہے ہوں اور ان کی روز بک بک نہ ہوتی ہو. اور انہیں وہ سکھ دیا کریں جس میں ان کی ماں کی بے عزتی اپنے جیٹھ اور اپنے ساس سسر کے ہاتھوں یہ کچھ نہیں کرتی. ظاہر بہویں تو بیچاری کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتی. تو 100 طرح کے الزامات ہوتے ہیں جو پھر لڑکیاں روتی کرلاتی ماؤں کو بلاتی اور ادھر چلی جاتی ہیں. وہاں بھی کوئی زندگی نہیں ہے ماں باپ کے گھر شادی کے بعد، اور وہ بھی 3-4 بچوں کے بعد. بالآخر آپ کو واپس آنا ہوتا ہے. پر یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ موقع ہے جہاں آپ دونوں کو عقل مندی کے ساتھ ایمیکیبلی چیزوں کو سوچنا چاہیے.
مرد عام طور پہ انا کا مارا ہوا ہوتا ہے, عقلمند اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے, اور عورت اس زوم میں ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میری بات کو سمجھے گا, میری بات کو مانے گا, پر وہاں وہ محبت نہیں کرتا, وہاں وہ اپنی عقل سلیم استعمال کرنے کی بجائے جذبات کے اس پہ رو پہ بہہ جاتا ہے اور اس پہ غلط فیصلے کرتا ہے. زندگی اور گھر اور بیوی اور بچے یہ اتنی بڑی ریئلٹی ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کم فہمی والے فیصلے کر کے نہیں چل سکتے, کیونکہ اگر وہ جو روٹھنا رٹھانا مستقل ہو گیا تو آپ مارے جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. وہاں کسی نے بہن نے آ کے آپ کے روز کی ضرورتیں اور آپ کے گھر کو نہیں بسانا, یہ آپ کی بیوی ہی ہے, یہ آپ کے بچے ہی ہیں جو آپ کی دل کی دنیا کو آباد اور شاد کرتے ہیں. سو اس طرح کے معاملے میں جب کوئی صورتحال سامنے آئے, درپیش آئے, تو جذباتی ہوئے بنا کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے لائف پارٹنر کو بٹھائیے, اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیے اور کہیے کہ یہ آپشن آئی ہے, اور ممکن ہے وہ سمجھدار ہو تو آپ سے کہے ٹھیک ہے اس آپشن کو قبول کریں, شام کو ہم روز چل کر چکر لگا لیا کریں گے, کوئی مائی رکھ لیں گے, کمرے کھلیں بند ہوں, ڈسٹنگ ہو, چونکہ اماں ابا یہ چاہتے ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اس گھر کے مالک بنو, نہ آپ کے یہ نام لگے گا, بھائی بھی حصے دار ہیں, بہنیں بھی حصے دار ہیں, وہ چھوڑ دیں اور آپ کے نام لگے تو پھر یہ آپ کا ہے, اس سے پہلے آپ کا نہیں ہے. اس غلط فہمی میں اپنا بنا بنایا ایک جو گھروندا ہے محبت کا, اس کو مت برباد کر بیٹھیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت.